امیر تیمور نے اپنے ملک تاتار کو مغلوں کے شر سے بچا کر سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ اس علاقے کی سرداری کے دعوے دار حاجی برلاس اور بایزید جلیر ایک ساتھ واپس آ گئے۔ انہوں نے واپس آ کر دھوکے سے امیر تیمور کو اپنے خیمے میں بلا کر قتل کرنے کی سازش کی، مگر امیر تیمور اس سازش کو سمجھ گیا اور ان کی چال سے بالکل محفوظ رہا۔ مگر اس چال سے اس کو اپنے چاچا حاجی برلاس اور بایزید جلیر کا اصل چہرہ نظر آ چکا تھا۔ حاجی برلاس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا بھتیجا شہر سبز پر حکمران ہو، اس لیے اس نے اپنا اصلی چہرہ سامنے آ جانے سے شہر سبز پر چڑھائی کر دی۔ دونوں طرف سے خوب لڑائی ہوئی اور وہ شکست سے دوچار ہوا، لیکن حاجی برلاس نے اس ہار کو قبول کرنے کی بجائے امیر تیمور کے خلاف سازشوں کا ایک نیا سلسلہ چھیڑ دیا۔ اس نے علاقے میں ایک مرتبہ پھر افراتفری اور سیاسی سازشوں کا جال بچھا دیا، جس سے علاقے میں مکمل بدامنی اور لاقانونیت طاری ہو گئی۔ پہاڑوں کی دوسری طرف مغلیہ فوج ساری صورتحال بغور دیکھ رہی تھی۔ خان اعظم تغلق تیمور نے شہر سبز کی بدلتی ہوئی حالات دیکھی تو اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ٹھانی، مغلیہ فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ مغلیہ فوج نے ملک تاتار پہنچ کر بظاہر امیر تیمور کو تو کچھ نہ کہا، مگر انہیں سمرقند اور ارد گرد کے سارے علاقے کو خوب جی بھر کر نقصان پہنچایا۔ انہوں نے شہر سبز کے علاوہ پورے علاقے میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ امیر تیمور اس صورتحال کو دیکھ کر بے بس تھا، کیونکہ یہ سب اپنوں کی غداری اور سازشوں کی وجہ سے تھا، جس نے اس کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ مغلیہ فوج نہایت طاقتور تھی، لیکن خود امیر تیمور خان اعظم کے حکم نامے کے مطابق علاقے کا سردار تھا۔ وہ خاموشی سے مغلیہ فوج کے کارناموں کو دیکھتا رہا۔ امیر تیمور موجودہ صورتحال پر مزید خاموش رہتا، لیکن جب مغلیہ سالار بیک جوک نے اس کے پیر و مرشد مولانا زیاد الدین ابو بکر کی انتہائی قریبی رشتہ دار خواتین کو گرفتار کر لیا تو اس کی برداشت کی قوت جواب دے گئی۔ وہ نہایت غصے کی حالت میں مغلیہ سپاہیوں پر حملہ آور ہوا اور تلوار کے زور پر اکثر قیدی خواتین کو مغلیہ فوج سے آزاد کروا لیا۔ خان تغلق تیمور نے اس واقعے کو اپنے خلاف بغاوت تصور کیا اور امیر تیمور کو فوراً قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ امیر تیمور کو اپنے نے شدید دکھ دیا تھا، وہ سب اس کے ساتھ چھوڑ چکے تھے، اب بیگانے بھی اس کی جان کے دشمن بن چکے تھے۔ اس لیے امیر تیمور نے مغلیہ عطا کردہ نام نہاد حکمرانی کو چھوڑا اور علاقے کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس موقع پر اس کی بیوی الجائی خاتون اور چند جانصار ساتھی تھے، جنہوں نے امیر تیمور کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا یقین دلایا تھا۔ سفر کے دوران امیر تیمور کی ملاقات اپنے بیوی کے بھائی امیر حسن سے ہوئی، جو خود خان اعظم کے خوف سے اپنا علاقہ چھوڑ کر فرار ہو رہا تھا۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اس کو اپنے لیے غنیمت جانا، پھر دونوں نے اکٹھے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران میں رستے میں کئی جگہ پر دشمنوں سے ان کی لڑائی بھی ہوئی، مگر پھر بھی یہ دونوں اپنی بے سر و سامانی کے باوجود ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں مل کر آگے بڑھتے رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کا قافلہ ایک متحرک لشکر کی شکل اختیار کر گیا۔ سردیوں کا موسم اپنے اختتام پر تھا۔ امیر تیمور اپنے ساتھیوں اور برادر نسبتی امیر حسین کے ساتھ سیستان کے قریب سے گزرا تو انہیں علم ہوا کہ سیستان کے عوام اپنے حکمران کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں، جس وجہ سے کئی پہاڑی قلعے حکمران کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ سیستان کے حکمران امیر تیمور سے باغیوں کے خلاف مدد مانگی اور وعدہ کیا کہ بغاوت ختم ہونے کے بعد امیر تیمور کے لشکر کو ان کی خدمت کے عوض مقبول معاوضہ پیش کیا جائے گا، اور امیر تیمور اور امیر حسین نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ دونوں مل کر سیستان کے حکمران کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ دونوں کرائے کے سپہ سالار بن گئے۔ امیر تیمور کی قیادت میں ان کے لشکر نے نہایت دلیری اور حکمت عملی سے باغیوں کا مقابلہ کیا اور تمام قلعے ان کے قبضے سے چھڑا لیے۔ امیر حسین نے فتح کیے ہوئے علاقے میں خوب لوٹ مار کی، جس کی وجہ سے وہاں کے عوام اس کے خلاف ہو گئے۔ باغیوں کو اپنی شکست کا بدلہ لینے کا ایک سنہری موقع مل چکا تھا۔ انہوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے حاکم سیستان سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ تاتاری فوج ان کے ملک پر مکمل قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے ہمیں آپس کے تمام اختلافات بھلا کر تاتاری فوج کو اپنے علاقے سے بھگا دینا چاہیے۔ حاکم سیستان کو باغیوں کی بات میں سچائی محسوس ہوئی، اس نے تمام دشمنی اور اختلاف بھلا کر باغیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب اگلے دن جب میدان جنگ میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو تاتاری فوج کو شدید دھچکا لگا، کیونکہ میدان میں ایک طرف امیر تیمور اور امیر حسین اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے تھے تو دوسری طرف حاکم سیستان اور باغیوں کا لشکر موجود تھا۔ جنگ کا اعلان ہوتے ہی دونوں طرف سے نہایت خطرناک حملے شروع ہو گئے۔ اس خوفناک لڑائی میں تاتاری فوج کو شکست نظر آنے لگی، کیونکہ تاتاری فوج اپنے مخالفین کی نسبت تعداد اور اسلحے میں کم تھی، لیکن امیر تیمور لفظ شکست سے ناشنا تھے۔ لڑائی میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب امیر تیمور دشمنوں کی نرغے میں آ گیا اور اس کے ساتھ صرف 12 سپاہی رہ گئے تھے، جب اس کا ایک ہاتھ بھی تیر لگنے کی وجہ سے مفلوج ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس زخم کا کوئی سدباب کرتا، ایک تیر اس کے پاؤں میں اتر گیا۔ ایک ہلکی سی چیخ اس کے ساتھ اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا اور نہایت پھرتی سے تیر کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ جو کہ زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ دشمن پر عذاب کی طرح نازل ہوتا ہے۔ اس طرح تیمور اور امیر حسین نے مخالف فوج پر ایک زوردار حملہ کر دیا۔ ان کا مختصر لشکر نہایت دلیری اور بے جگری سے لڑا کہ سیستانی فوج کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس لڑائی میں امیر تیمور نے جرأت
بہادری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ تاریخ حیران رہ گئی۔ اس لڑائی میں امیر تیمور کو فتح کے ساتھ ایک ایسا زخم ملا جو تاؤں اور اس کے ساتھ تھا۔ وہ تیر اس کے پاؤں میں لگا تھا جو اس نے اسے کھینچ کر باہر نکال لیا تھا۔ اس کے زخم نے تیمور کو ساری زندگی اس پاؤں سے لنگڑا کر چلنے پر مجبور کر دیا۔ اس لنگڑے پن کی وجہ سے امیر تیمور کے مخالفین اسے تیمور لنگ کہتے تھے۔ چاند مورخین نے اس کو تیمور لنگ کے ہی نام سے یاد کیا ہے۔ ایک روز ایسا بھی آیا کہ جب دونوں ہاتھوں سے مقابلہ کرنے والے انسان پر اسمیش کا وقت آ گیا۔ بظاہر وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، مگر قسمت اس سے جھوٹ چکی تھی۔ جس کا رعب اور کوئی جوش دشمنوں کو دہشت میں مبتلا کر دیتا تھا، وہی تیمور واقعی گردش کا شکار ہو چکا تھا۔ اپنے اور بیگانے سب اس کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، اس لیے وہ پناہ کی تلاش میں تھا۔ آخر وہ رات کے اندھیرے میں ایک گمنام بستی میں داخل ہوا اور جو مکان سب سے پہلے نظر آیا تو اس کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا اور وہ پہلی نگاہ میں سمجھ گئی کہ ایک دروازے پر آنے والا کوئی مسافر ہے اور رات گزارنے کی فریاد کرے گا۔ بوڑھی عورت نے اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے دی اور اس کو لے کر اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان کے ایک کونے میں بٹھا دیا۔ بوڑھی عورت نے تیمور کو غور سے دیکھا اور سمجھ گئی وہ بھوکا ہے۔ اس نے پوچھا، بیٹا میرا مکان بہت چھوٹا ہے مگر پھر بھی میں نے اپنی ضروریات کے مطابق سامان رکھا ہوا ہے، تم یہاں پر بیٹھے رہو اور مجھے بتاؤ کہ کیا تم کھانا کھاؤ گے۔ تیمور بھوک سے برا حال ہو رہا تھا مگر اس نے بوڑھی عورت کی بات سن کر کوئی جواب نہ دیا۔ بوڑھی عورت نے تیمور کی حالت دیکھی تو فوراً سمجھ گئی کہ وہ بہت بھوکا ہے۔ تیمور نظریں جھکائے ایک طرف بیٹھا تھا۔ بوڑھی عورت نے چولہے کے نیچے لکڑیاں رکھی اور آگ جلانے لگی۔ اس دوران بھی وہ مسافر کو بار بار غور سے دیکھ رہی تھی مگر تیمور جان بوجھ کر خود کو کپڑے میں چھپا رہا تھا۔ بوڑھی عورت نے آٹا گوندھ کر روٹی پکائی اور سالن گرم کر کے تیمور کے پاس آ گئی۔ تیمور کا بھوک کی شدت سے برا حال تھا۔ اس نے گرم روٹی کا لقمہ توڑ کر گرم گرم سالن لگا کر منہ میں ڈال لیا۔ لقمہ اتنا گرم تھا کہ تیمور کا منہ جل گیا۔ اب یہ صورت حال ہو گئی تھی کہ تیمور منہ میں رکھے گرم لقمے کو نہ تو اگل سکتا تھا اور نہ ہی نگل سکتا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے عجیب شکل بنائے بوڑھی عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھ کر بولی، بیٹا صبر سے کام لو اور ٹھنڈی کر کے کھاؤ، امیر تیمور کی طرح جلد بازی مت کرو۔ تیمور بوڑھی عورت کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے بوڑھی عورت کو پریشان نظروں سے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تیمور نے بوڑھی عورت کی بات سن کر دل ہی دل میں سوچا کہ وہ واقعی جلد بازی سے کام لے رہا ہے اور وہ اس وقت جو صورت حال بدل گئی ہے وہ اس جلد بازی کی وجہ سے ہے۔ اس جلد بازی کا مظاہرہ وہ کئی بار کر چکا تھا مگر اس کے نقصان کا اندازہ اس کو آج ہو گیا تھا۔ تیمور نے سوچا کہ وہ جلد بازی کر چکا ہے، اس کا پوری دنیا کو پتہ ہے مگر وہ اپنی اس خامی سے بے خبر کیوں رہا۔ تیمور دل ہی دل میں بات سوچ رہا تھا کہ بوڑھی عورت نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، بیٹا اب تیمور کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد اچھے دوستوں کی پہچان کرے اور سب سے زیادہ بھروسے والے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے ان میں اضافہ کرے اور مناسب وقت پر آنے پر اپنے دشمنوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرے جس طرح وہ پہلے کرتا آیا ہے۔ تیمور نے بوڑھی عورت کی نصیحت کو غور سے سنا اور ذہن نشین کر لیا مگر وہ بوڑھی عورت پر اپنی اصلاح ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اگر اس نے اپنی شناخت کروا دی تو وہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا تھا، اس لیے وہ اس حالت میں کسی بڑی مشکل کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ بوڑھی عورت کے ساتھ والے گھر میں ایک لالچی شخص رہتا تھا۔ جب اسے رات کے پچھلے پہر بوڑھی عورت نے مکان میں کھانا پکانے اور اجنبی مسافر کی وجود کے پتہ چلا تو اصل صورتحال جاننے کے لیے بوڑھی عورت کے گھر آ گیا۔ وہ شخص بہت مکار اور لالچی تھا۔ اس نے بوڑھی عورت کے مکان میں داخل ہوتے ہی اجنبی مسافر کو پہچان لیا۔ وہ امیر تیمور کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ پھر امیر تیمور کی ایک ٹانگ میں لگڑا پن بھی تھا۔ امیر تیمور کا مضبوط اور فرماں جسم اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ وہ تیمور ہی ہے۔ لالچی پڑوسی اجنبی مسافر غور سے دیکھ کر یہ ظاہر کیے بغیر کہ اسے پہچان چکا ہے واپس چلا گیا۔ مگر اگلے دن صبح کا سورج ابھرنے سے پہلے جب تیمور بوڑھی عورت کے گھر سے جانے لگا تو اس کے دشمنوں نے اس کو آ گھیر لیا۔ تیمور جس مشکل سے بچنے کے لیے یہاں رکا تھا اب وہی اس کے سامنے بھی۔ بوڑھی عورت کے پڑوسی نے انعام کی لالچ میں امیر تیمور کو دشمنوں کے ہاتھ بھیج دیا تھا۔ دشمنوں نے اسے گرفتار کیا اور ایک ایسی کوٹڑی میں قید کر دیا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہاں پہ انسانی آنکھ کسی بھی چیز کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اندھیری کوٹڑی میں تیمور کو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھا گیا۔ دشمن اس کی اس خوبی سے ناواقف تھا کہ اگر اس کے دونوں ہاتھوں میں کوئی بھی ہتھیار آ گیا تو وہ اپنے مقابلے میں آنے والے ہر شخص کو مار دے گا۔ یہ وقت امیر تیمور کی زندگی کا سب سے بڑا وقت تھا۔ اس نے کبھی ایسی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا جس میں اسے قید کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امیر تیمور کوٹڑی کی ننگی کچے فرش پر سر کو جھکائے بیٹھا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ اس جگہ پر گندگی اتنی زیادہ تھی کہ مچھروں اور مکھیوں کی فوج وہاں موجود تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکھی اور مچھروں نے امیر تیمور کو کاٹنا اور ستانا شروع کر دیا۔ کونے کھدروں میں چھپے کٹمل بھی باہر نکل آئے اور وہ بھی امیر تیمور پر حملہ آور ہو گئے۔ امیر تیمور جو جنگ کے میدان میں بڑے سے بڑے طاقتور دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا تھا اب اس ننھی اور حقیر سی مخلوق کے حملے کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ کٹمل اس کو بری طرح کاٹ رہے تھے کہ ایک تیمور کا جسم سوج گیا تھا۔
मीर तैमूर इस आफत से पूरी तरह भुला चुका था। इस रात उसने दिल ही दिल में कई बड़े फैसले कर लिए। बूढ़ी औरत की नसीहत को सोचकर इसने दुश्मन का मुकाबला करने का सोचा। अगर वो चाहता तो अपनी बेपनाह ताकत के जरिए कोठरी का दरवाजा तोड़कर दुश्मन का इंतहा मुकाबला कर लेता, मगर उसे मेहरबान बूढ़ी औरत की नसीहत अच्छी तरह याद थी। वो सब्र से दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगा। इस कैद में उसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उसे जिंदगी में एक नया जोश दे दिया। बज़ाहिर हिम्मत हार जाने वाला तैमूर अब एक नए एहसास के साथ मुश्किलात का सामना करने वाला इंसान बन गया। दुश्मनों ने कैद के दौरान उस पर कई तरह के जुल्म किए, मगर वो मुस्कुराकर हर जुल्म सहता रहा। उसे दुश्मन की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा भी आता था, मगर वो बड़े सुकून और इत्मीनान से मुस्कुराकर सामना करता रहा, जिस वजह से दुश्मनों को बहुत मायूसी हुई। उन्होंने हर तरह का जुल्म करके देख लिया, मगर जब अमीर तैमूर ने उन्हें कोई जवाब ना दिया तो उन्होंने इसे खुली फिजा में लाकर बिठा दिया, जहां ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी में उसे कुदरत की इन नेमतों का एहसास पहली मर्तबा हुआ। ये ऐसी नेमतें हैं जो अल्लाह करीम ने हर जानदार को किसी फर्क किए बगैर अता की हुई हैं। जब कैद को 3 दिन गुजर गया तो मीर तैमूर ने दीवार पर एक ऐसी चूंटी को देखा जो अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठा दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर वो हर बार जब वो दीवार पर चढ़ती तो नीचे गिर जाती। नीचे गिरने के बाद भी चूंटी ने अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा, बल्कि वो हर बार से दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लग जाती। तैमूर निहायत दिलचस्पी से चूंटी को दीवार पर चढ़ते और नीचे गिरते हुए देख रहा था। वो चूंटी की हिम्मत और पुख्ता इरादे से बहुत मुतासिर हुआ। आज़म हिम्मत का ऐसा वाक़या उसने सारी जिंदगी नहीं देखा था। चूंटी अपने मुंह में वजन उठाकर कई मर्तबा दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर चुकी थी, मगर वो जरा ऊपर पहुंची तो नीचे गिर जाती। आखिर कई बार कोशिश करने पर चूंटी दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो गई। मीर तैमूर जो काफी देर से ये तमाशा देख रहा था, उसने खुद को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ तैमूर, क्या तुम इस नन्ही सी चूंटी से भी कह गुजरे हो जो हिम्मत हार कर बैठे हो? तुमसे अच्छी तो ये नन्ही चूंटी है जो कई बार कोशिश करने के बाद अपनी मंजिल तक पहुंच गई। किसी भी मुश्किल से छुप जाना उसका हल नहीं है, बल्कि हिम्मत और अज़्म से उसका सामना करना ही असल मर्दानगी है। सुबह उसने कैद करने वालों का एक नए हौसले और अज़्म से सामना किया। उन्होंने समझाया कि ये सब सियासत का खेल है, जहां सियासत के जरिए बहुत कुछ हो जाता है। तुम लोग मुझे दुश्मनों की सपोर्ट करके अपने लिए बहुत भारी नुकसान करोगे। जो लोग आजकल मेरे दुश्मन हैं वो आने वाले वक्त में मेरे दोस्त भी बन सकते हैं, जिनका सबसे ज्यादा नुकसान तुम लोगों को होगा। जो लोग इस वक्त मेरी मुसीबत में मेरा साथ देंगे वही आने वाले वक्त में मेरे साथी होंगे। उनको अपने खास बंदों में रखूंगा। मीर तैमूर की बातें उन लोगों की समझ में आ गई। उन्होंने मीर तैमूर का साथ देने का सोच लिया। वैसे भी मीर तैमूर ने अपनी मदद आपके जरिए आगे बढ़ने का सोच रखा था, इसलिए अल्लाह करीम ने उसकी भी मदद फरमाई। मीर तैमूर ने बड़ी समझदारी और छानबीन के बाद अपने वफादारों को इकट्ठा किया। इसके लिए बहुत वक्त लगा, मगर बूढ़ी औरत की नसीहत और चूंटी की बाकी से सब्र और तहम्मुल का दर्स हासिल कर चुका था। जब मीर तैमूर ने अपने खास बंदों पर मुश्तमिल एक लश्कर बना लिया और नए जज्बे और हिकमत अमली से मुखालिफ फौज पर हमला कर दिया, मुखालिफ फौज मीर तैमूर के हमले से अचानक घबरा गई और वो तैमूरी लश्कर का मुकाबला ना कर सकी, जिसकी वजह से उसे शिकस्त हो गई। मीर तैमूर नई जंगी हिकमत अमली के जरिए अपने दुश्मन को शिकस्त देता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके शहर मास्को पहुंच गया। मास्को को फतह करने के बाद वो ईरान पर हमला आवर हुआ। ईरान पर हमला आवर होने के बाद मीर तैमूर को एक ऐसे दुश्मन का मुकाबला करना पड़ा जो खुद बहुत दिलेर और पक्के इरादे वाला था। ईरान के शहर शिराज के हाकिम मंसूर बिन मुजफ्फर ने तैमूरी लश्कर के हमले को सुना तो बहुत परेशान हुआ। वो दिलेर तो था, मगर मीर तैमूर की ताकत को खूब अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने तैमूरी लश्कर का मुकाबला करने की बजाय किसी महफूज मुकाम पर जाकर मुनासिब वक्त इंतजार करने का फैसला किया। मगर जब मंसूर बिन मुजफ्फर शहर शिराज के मरकजी दरवाजे से निकल रहा था तो एक बूढ़ी औरत ने इसका रास्ता रोक लिया। उसके सिपाहियों ने उससे गुस्से से बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या वो इन्हें नहीं जानती कि किसका रास्ता रोक रही है। बूढ़ी औरत ने अपनी लाठी को मजबूती से थामकर बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ कि ये कौन है और तुम लोग कौन हो। ये शख्स हमारी हिफाजत करने वाला बादशाह है जो अपनी राय को अकेला छोड़कर डरपोकों और बुज़दिलों की तरह भाग रहा है। सिपाही तलवार पर गिरफ्त महफूज करते हुए चलाया, है बेवकूफ बुढ़िया, तुमने एक मंसूर बिन मुजफ्फर को डरपोक और बुज़दिल कह दिया है। मैं अभी तुम्हारा सर कलम करता हूँ। ये कहकर उसने तलवार फजा में बुलंद ही की थी। मंसूर बिन मुजफ्फर ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। बूढ़ी औरत ने दोबारा से मुखातब करते हुए कहा, जो रखवाला अपने रेवड़ को अकेला छोड़कर भाग रहा हो उसको डरपोक या बुज़दिल ना कहूँ तो और क्या कहूँ। हुक्मरान तो अपनी राय की हिफाजत करते हुए जान लुटा देते हैं, तुम कैसे हुक्मरान हो। बूढ़ी औरत के ये अल्फाज तीरों की तरह मंसूर बिन मुजफ्फर के दिल और दिमाग पर लगे, जिससे वो शर्मिंदा हो गया। उसने फौरन अपने सिपाहियों को शहर वापस जाने का हुक्म दिया और खुद भी अपने घोड़े का रुख शहर की तरफ कर दिया। अब वो अपनी फौज के साथ मीर तैमूर के मुकाबले के लिए तैयार था। शिराज के बाहर दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबले करने के लिए तैयार थी। लाखों की तादाद में तैमूरी फौज और सिर्फ 2000 फौज पर मुश्तमिल मंसूरी फौज का मुकाबला हुआ। दोनों तरफ से जानसारी होने लगी। तैमूर अपनी फौज के दरमियान खड़ा जंग के मैदान का जायजा ले रहा था। जब मंसूर बिन मुजफ्फर तैमूरी फौज पर हमला आवर हुआ, उसके साथी भी उसके साथ थे। मंसूर बिन मुजफ्फर अपनी हिकमत अमली से मीर तैमूर के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उस वक्त मीर तैमूर की हैरत की इंतहा ना रही जब मंसूर बिन मुजफ्फर ने तलवार तान कर तैमूर पर हमला आवर हो गया। तैमूर खुद बहुत समझदार इंसान था, इसलिए उसने निहायत बहादुरी से हमला रोक लिया।
تیموری اور منصوری فوج کے سپہ سالار اپنی جنگی مہارت کے جوہر دکھا رہے تھے کہ نامعلوم سمت ایک تیر منصور بن مظفر کو آ لگا، جس سے وہ نیچے گر کر تڑپنے لگ گیا۔ امیر تیمور کو اپنے دل دشمن کی ایسی موت کا بہت دکھ ہوا۔ وہ ایسے بہادر سپاہی کے ساتھ مزید لڑنا چاہتا تھا۔ ایران کو فتح کرنے کے بعد امیر تیمور نے ترکی پر کامیاب حملے کیے۔ امیر تیمور کب اور کس ملک پر حملہ آور ہو جائے، اس بات کا علم صرف اور صرف امیر تیمور کو ہوتا تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں کو صرف ساتھ چلنے کا حکم دیتا تھا اور اس کے پیچھے روانہ ہو جاتے تھے۔ امیر تیمور ساری حکمت عملی اپنے دل میں رکھتا تھا اور جو فیصلہ کر لیتا تھا وہ پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی مگر اس فیصلہ نہیں بدلتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو ہندوستان چلنے کا کہا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ امیر تیمور بغداد کو فتح کرنے کے بعد دمشق روانہ ہوگا، مگر جب ہندوستان پر حملہ کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے پریشانی لاحق ہو گئی، کیونکہ ہندوستان کا موسم بہت گرم تھا۔ وہاں کے میدان اور صحرا آگ کی طرح گرم تھے، وہاں پر مختلف بیماریوں کی وبائیں پھیل جاتی تھیں جو جسم کو مفلوج کر دیتی تھیں۔ امیر تیمور جب دہلی کے قریب خیمہ زن ہوا تو اس کے ساتھ بے شمار ہندوستانی قیدی تھے جن کو یہاں آتے ہوئے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ وسیع مال غنیمت بھی تھا۔ دہلی پہنچ کر امیر تیمور نے شہر کا محاصرہ نہیں کیا بلکہ کھلے میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں کوئی دیر آرام کرنے کے بعد تیموری فوج نے دہلی کے نواحی علاقوں پر رخ کر لیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ دہلی کے عوام کو دہشت زدہ اور سلطان دہلی کو مشتعل کرنا تھا۔ اس کے بعد امیر تیمور نے ایک کامیاب چال چلی اور اپنی لشکر گاہ کے گرد نہایت گہری خندق کھدوائی، جس میں وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گیا، کیونکہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ کسی بات پر شدید پریشان و فکر مند ہے۔ دہلی کے عوام تیموری لشکر کی آمد سے شدید خوفزدہ تھی۔ انہوں نے سلطان دہلی اور محمود شاہ تغلق اور ان کے امراء کو بزدل اور بے حس ہونے کے طعنے دینے شروع کر دیے۔ عوام نے سلطان دہلی سے کہا کہ وہ بزدل ہے جو ہزاروں میل دور سے تیموری فوج کے آ جانے پر بھی بے حس بنا ہوا ہے، مگر سلطان دہلی تمام باتیں سننے کے باوجود خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان دہلی محمود شاہ تغلق تیموری فوج کی بری حرکتوں پر سخت غصے میں تو تھا مگر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کس طرح اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرے۔ عوام کے دباؤ اور تیموری فوج کی نقل حرکت نے آخر سلطان دہلی کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کھلے میدان میں آ کر تیموری لشکر مقابلہ کرے، لیکن یہ فیصلہ تغلق خاندان کے لیے بہتر ثابت نہ ہوا، کیونکہ امیر تیمور تو یہی چاہتا تھا کہ سلطان دہلی کی فوج کھلے میدان میں آ کر لڑے، اس لیے اس کی یہ چال بھی خوب کامیاب رہی۔ جب سلطان دہلی کا لشکر میدان میں اترا تو اس کے سامنے سینکڑوں بدمست ہاتھیوں کی صفیں تھیں جن سے تیموری فوج پہلے ہی خوفزدہ تھی، مگر تیمور کو یہ یقین تھا کہ ہندوستانی فوجی ہاتھیوں پر لڑنے کو ترجیح دیتے ہیں اور ان سے ہی ہندوستانی فوج کچھ کر دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ حالانکہ تیموری لشکر نے ہاتھیوں کی فوج کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور ان کے حملے اور بدمستی کا بھی کوئی علم نہیں تھا، مگر امیر تیمور نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے اس سے نمٹنے کا مکمل بندوبست کر رکھا تھا۔ امیر تیمور نے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگ کے تیر برسانے والے تیر اندازوں کا ایک خصوصی دستہ تیار کر رکھا تھا جو مسلسل کئی گھنٹے آگ کے تیر برسانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ان تیر اندازوں کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا، اس لیے امیر تیمور نے ان کو خاص طور پر ہاتھیوں پر حملہ کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ جب سلطان دہلی کا لشکر اپنے ہاتھیوں کی آڑ میں تیموری فوج کی جانب بڑھا تو امیر تیمور نے پہلے سے تیار تیر اندازوں کو ہاتھیوں پر آگ والے تیر پھینکنے کا حکم دے دیا۔ حکم ملتی ہی آگ کی سینکڑوں گولے فضا میں تیرتے نظر آنے لگے جو سیدھا ہاتھیوں پر گرتے تھے۔ چند لمحوں میں آگ کے گولوں نے سلطان دہلی کے لشکر کو گھیر لیا۔ ہاتھیوں نے ایسی مصیبت کا سامنا کبھی نہیں کیا تھا، اس لیے ان کی مضبوط صفیں چند لمحوں میں ٹوٹ گئیں۔ وہ آگ کے تیروں سے بچنے کے لیے اپنی ہی سپاہیوں پر چڑھ دوڑے۔ ان بدمست ہاتھیوں نے سلطان دہلی کی لشکر اپنی سرنگ میں جکڑ کر اور پاؤں کے نیچے کچل کر مارنا شروع کر دیا۔ ان بدمست ہاتھیوں سے بچنے کے لیے ہندوستانی فوج اور دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑنے لگی، جس کا جدھر منہ آتا ادھر سر پر دوڑنے لگ جاتا تھا۔ امیر تیمور میدان جنگ میں خاموشی سے کھڑا ان بدمست ہاتھیوں کی جلگار اور سپاہیوں کے فرار کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ ابھی اس منظر سے لطفاندوز ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے سپاہیوں کو بدحواس ہندوستانی سپاہیوں جلگار کا حکم دے دیا۔ تیموری لشکر نے حکم ملتے ہی بھرپور حملہ کر دیا۔ سلطان دہلی کی فوج نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر تیموری لشکر کے سامنے وہ ریت کی دیوار بن چکے تھے، جس وجہ سے سلطان دہلی محمود شاہ تغلق کو عبرتناک شکست ہوئی اور دہلی میں تغلق خاندان کی حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ امیر تیمور جب بھی کوئی بڑی فتح حاصل کرتا تو وہ سمرقند میں فتح کی خوشی میں ایک یادگار تعمیر کراتا تھا۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑی کامیابی کے بعد اس نے سمرقند میں ایک عالی شان مسجد بنائی جس کا نام شاہی مسجد رکھا گیا۔ ان کے کامیابیوں کے بعد امیر تیمور کی چین کی جانب پکڑ، مگر ہر جاندار نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ امیر جیسے طاقتور، دولت، سخاوت، ذہانت اور بلاغت والا حکمران مسلمانوں کو بہت کم ملے ہیں۔ امیر تیمور فروری 1405 کو انتقال کر گیا۔ اس کی میت کو سمرقند لایا گیا اور وہیں پر دفن کیا گیا۔ امیر تیمور جب کسی سفر یا جنگ کے لیے روانہ ہوتا تو وہ علماء، ادیبوں اور فنکاروں کا ایک بڑا گروہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ امیر تیمور جہاں بھی گیا وہاں اس نے کئی مساجد تعمیر کروائیں، محل اور باغات بنائے جو آج بھی اس کی شوقی یاد دلاتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔